پہلی بات تو یہ ہے نا، دیکھیں یہ جو آپ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں، میں پہلے جب یہاں پہ چیف منسٹر بنا، جب میں پہلی دفعہ یہاں سے موو ہوا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر دوسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر تیسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر چوتھی دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، اور پھر میں پانچویں دفعہ گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. ہر دفعہ تعداد مور دین ڈبل تھی. ایسا ہی ہے نا. تو اگر فقدان ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ فقدان صرف میڈیا کا بنایا ہوا ہے میرے خیال میں، کیونکہ میڈیا کے کچھ چینلوں پہ ہمارے کچھ مخالفین بیٹھتے ہیں، جی یہ فقدان ہے وہ فقدان ہے. اگر فقدان ہے تو یہ جو عوام لاکھوں کی تعداد میں نکل رہی ہے ماشاءاللہ ایک ایسی فسائیت کے خلاف کہ آگے ہمارے سامنے 26 ہزار رینجر اور پولیس کو لگایا جاتا ہے، اور وہ اسٹن گرینیڈ بھی ہمیں مار رہے ہیں. آنسو گیس تو اب ایک گپ بن گئی ہے ہمارے لیے. آنسو گیس تو ہمارے لیے پرفیوم بن گیا ہے. ہوتا ہے نا پرفیوم باڈی اسپرے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہے. اب ہمیں جان سے بھی مارا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کفن کا کہا تھا، ہم اپنے لوگوں کو کفن میں لپیٹ کے لائے ہیں. ہمارے اس وقت مزید لوگ بھی جو ہمارے مسنگ ہیں اس پہ ہماری شدید تحفظات ہیں کہ ان میں اللہ نہ کرے لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے، کیونکہ میتیں ہمیں نہیں دی جا رہی. اب تک 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں. اس وقت ہمارے 68+ لوگ بلیٹ انجرڈ کنفرم ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ہم لے کے آئے اور ہم نے علاج کیا ان کا. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو شاید خوف کے مارے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو شو بھی نہ کر رہے ہوں. تو بات یہ ہے کہ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ 79 لوگوں پہ گولیاں برسائے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو شہید کرے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے گی، اور جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو اس کے بعد ان کو گولیاں ماریں گے؟ تو میرے خیال میں دیکھیں بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہے. ہمارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارے ورکر ملیٹنٹس نہیں ہیں، نہ ہم کوئی ملیٹنٹس ہیں. سامنے گولی کے کھڑے ہو کر گولیاں کھانا اور پھر لوگوں کی لاشیں اٹھانا، یہ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہمیں نہیں کہا گیا. اسلام میں بھی کہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو گے اور پھر اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ مقابلہ بھی کرو گے. اگر یہ باز نہیں آ رہے اور یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم یہ روک لیں گے، تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ کفن ہم باندھ چکے ہیں اور کفنوں میں لپٹ کے ہم آ چکے ہیں. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رویہ رہے گا اور یہ اس کو اس طریقے سے ہمیں دبا لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. یہ ان کی بھول ہے. ہم نے ان کو پھر وارن کیا ہوا ہے. اگر یہ ہمیں اپنے رائٹس پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ، اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی، یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، اپنے حق مانگ رہے ہیں. اگر نہیں ملے گا ہماری تحریک جاری ہے انشاءاللہ. پھر ہم بھی آگے پلان بنائیں گے. جس طرح پہلے آنسو گیس کے مقابلے کا ہم نے طریقہ ڈھونڈ لیا، اس کے بعد اسٹن گرنیڈ آ گئے، پیلیٹ بلیٹس آ گئیں، اس کے بعد اب گولیاں آ گئی. تو ہر چیز کا انشاءاللہ ایک ہم راستہ نکال رہے ہیں. اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ، فخر مور دین 100. تو میرے سامنے صرف جو میرا ایک قافلہ یہاں سے تھا، 3 سائڈوں سے ہم نکلے ہیں، ہم نے پولیس والے اور رینجرز والے پکڑے ہیں. ہم نے ان کو باحفاظت صرف چھوڑا نہیں ہے، باحفاظت پہنچایا ہے. ویڈیوز موجود ہیں. یہ ہمارا ظرف ہے. اس طرف سے ہمارے پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اور گولیاں برسانے کے بعد ہمارے پہ زخمی ہمیں نہیں اٹھانے دیے جا رہے. ہم زخمی اٹھانے جائیں ہمارے پہ اور گولیاں برسائی جائیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسن ہیں، بتا دو، تھانے میں ہیں، جیل میں ہیں، حوالات میں ہیں، وہاں تو مل نہیں رہے ہمیں، تو کہاں پہ ہیں؟ ہمیں نہیں بتایا جا رہا. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے جمہوریت کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ہم نے دی. اور آخری بات ایڈ کر لوں، یہ اب کی بات نہیں ہے، آن ریکارڈ ہے. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نے انارکلی سے شروع کیا لوگوں کا قتل عام، اور پورے پاکستان میں کرسی کے لیے قتل عام کروایا. اس کے بعد اگر پاکستان ٹوٹا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے. انہوں نے ملک توڑ دیا کرسی کے لیے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے ہے، لوگوں پہ گولیاں برسائیں، جتنے لوگوں پہ. اس کے بعد آج پھر دوبارہ یہ دونوں مل کے ہی کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے. ہم نے بہت تاریخیں پڑھی ہیں، وہ تاریخوں میں انجام ایک ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ان کا وہ انجام ہونا ہے کہ وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا، اور دوبارہ کوئی بھی اس طرح کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں کرے گا. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.